الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صل وسلم دائما ابدا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خواتین و حضرات، آج آپ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ جو مال و دولت، جو بھی تمہاری ملکیتیں ہیں وہ تمہاری ذاتی نہیں، مستخلفین فیہ، تمہیں خلافت و نیابت سونپی گئی ہے۔ ان کا حقیقی مالک خالق کائنات ہے۔ تمہیں ایک خاص مدت کے لیے ان کے استعمال کا حق دیا گیا ہے۔ مستخلفین فیہ سے جو بات واضح اور عیاں ہوتی ہے، اس کی جانب ہم سب کو اپنی توجہ کو مبذول کرنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ہم نے اس کا استعمال بھی اسی کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم حقیقی طور پر ان تمام مال و اسباب کے مالک نہیں ہیں۔ صاحب مال نے ہمیں نیابت عطا فرمائی ہے، اس لیے اب ہمیں یہ زیبا نہیں ہے۔ جو حقیقی مالک ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کر کے ہم اس مال و دولت کو استعمال کریں، اور جو صاحب ایمان اپنے خالق اور مالک کی رضا کے مطابق اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ روحی ابی و امی کی خوشنودی کے لیے اپنے مال و اسباب کو خرچ کرتا ہے، رب فرماتا ہے لہم اجر کریم، ان کے لیے بہترین ثواب ہے، بہترین اجر ہے۔ اور حضرات محترم، جو اللہ اجر دیتا ہے، جو خالق بدلے سے سرفراز کرتا ہے، اس کا احاطہ ذہن انسانی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اپنے خالق و مالک کے مطابق زندگی گزارنے والے اور اس کے دیے ہوئے انعامات کو
اس کے حکم کے مطابق صرف کرنے والے اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی انہیں عزت و تکریم سے سرفراز کرتا ہے، اور کل یوم آخرت بھی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور دمک رہے ہوں گے۔ حضرات محترم، جو آیات بینات آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ اس موقع کی ہے جب غزوہ تبوک کے لیے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری میں مصروف تھے، اور مسجد نبوی سے یہ صدا بلند ہوئی تھی کہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے اور آلات جنگ کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ایثار سے کام لیں، اور جو خدا کی دی ہوئی دولت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ موقع ایسا تھا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہیں سید الرسل کی زبان اقدس سے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آقا دو جہاں نے انہیں آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے قرار دیا ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت جن کو قرآن نے یہ مجدہ جاں فضا سنایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور کوئی کتنے بڑے مقام کو پہنچ جائے، تقوی اور صالحیت کے کس درجہ اعلیٰ پہ پہنچ جائے، کسی صحابی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کا جو مقام اور درجہ ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے رخ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، اور جس نے چہرہ مصطفیٰ کو بحالت ایمان دیکھا ہے، ایمان کی کیفیت سے سرشار دیکھا ہے، دنیا کا ہر مقام اور مرتبہ اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ خواتین و حضرات، صحابہ کرام اس ایثار کی آواز پر اپنا مال و اسباب بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کر رہا ہے، اور بارگاہ محمدیت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا مال و اسباب پیش کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک صاحب عظیمت تشریف لاتے ہیں، آسمان ہدایت کا وہ چمکتا ہوا ستارہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے مانگ کر لیا تھا۔ درست کہا کہنے والے نے کہ جملہ صحابہ کرام مریدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرید مصطفیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ اپنا سامان اٹھائے ہوئے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی جانب دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں. میں روایت کی بات نہیں کر رہا، میں ایک وجدان کی بات کر رہا ہوں. آپ بھی اس پہ توجہ فرمائیے گا کہ ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نہیں پوچھا. سارے صحابہ آ رہے تھے، تمام جذبہ ایمان اور جذبہ ایثار سے سرشار تھے. پوچھا جا رہا ہے تو عمر سے پوچھا جا رہا ہے، عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے جو جواب دیا وہ بر صغیر نہیں، عالم اسلام کا حکیم مفکر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اسے منظوم کرتے ہیں. پوری ایک نظم ہے، میں اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب عرض کیا بارگاہ نبوت میں، اقبال کہتے ہیں کہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال بارگاہ مصطفی میں پیش کر دیا، لیکن نگاہ نبوت ابھی کسی دوسرے کے آنے کی منتظر تھی. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جانثار پہنچتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی پہنچتا ہے جس کو صحابیت کے لقب سے اللہ رب العالمین نے ملقب فرمایا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. باقی صحابہ کو تو رسول اللہ نے صحابی کہا ہے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر کو رب العالمین نے صحابی کہا ہے. اور اس کیفیت میں تشریف لا رہے ہیں، سامان اٹھایا ہوا ہے، اور آج سیدنا صدیق اکبر بوریے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بٹنوں کی جگہ ببول کے درخت کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں. سرکار پھر پوچھتے ہیں، ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ گھر میں موجود تھا سب کا سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی لمحے جبریل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم نے آپ کے محبوب ساتھی صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے. اور ایک روایت جو میری نظر سے گزری اس میں بیان کیا گیا کہ اس روز ملائکہ کا وہ صدر، ملائکہ کا سردار، نوریوں کا سردار، وہ بھی بوریے کے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور ببول کے کانٹوں کو بٹنوں کی جگہ استعمال کیا ہوا ہے. سرکار پوچھتے ہیں، جبریل امین آج یہ تو نے کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ اور جبریل امین عرض کرتے ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے فرش پر صدیق نے یہ لباس زیب تن کیا ہے، رب العالمین کی عرش سے صدا بلند ہوئی ہے کہ اے آسمانوں سے بسنے والے ملائکہ، مجھے اپنے یار کے یار کا لباس اتنا پسند آیا ہے کہ آج تمام ملائکہ اسی لباس کو اختیار کر لو۔ آج میں نہیں، سارے ملائکہ نے صدیق اکبر کو دیکھ کر اسی لباس کو پسند کر لیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، اسی کو منظوم کرتے ہیں، عمر گئے، ابو بکر آئے، اقبال بولے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے ماہ و انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدائے ماہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، اور پھر محبت کی انتہا کر دی۔ وہی جو بات میں نے آپ کو نثر میں عرض کی، اقبال اس کو نظم کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا کیا کہ پروانے کو شمع ہے، پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرات محترم، اہل ایمان ہر دور میں آزمائے جاتے ہیں، وہ مال سے آزمائے جاتے ہیں، وہ اہل و عیال سے آزمائے جاتے ہیں، وہ خیش و اقارب سے آزمائے جاتے ہیں، وہ اپنی جان سے آزمائے جاتے ہیں، اور مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ جو ہر آزمائش پہ پورا اترے۔ رب مال مانگے تو مال دے، رب وطن کی قربانی مانگے تو وطن کی قربانی دے، رب جان کی قربانی مانگے تو جان کی قربانی دے۔ ذرا ایک منظر کو اپنے تصور میں لائیے، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور فاروق اعظم کا ہاتھ دست نبوت میں ہے۔ کیا عجیب منظر ہوا ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ میری ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں، میرے مال و اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرات غور فرمائیے گا کہ یہ کہنے والا میں نہیں، آج 1500 سال کے بعد کا کوئی مسلمان نہیں، آج کہنے والا یہ جس کی روایت کر رہا ہوں وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر دیکھا
ارشاد فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. ہمارے استاد گرامی تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اور بہت خوب ارشاد فرمایا کہ ادھر قلب عمر تھا اور ادھر نگاہ مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے جب پلٹ کر اپنی نگاہ قلب عمر پہ ڈالی تو عمر پھر پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری ماں باپ سے زیادہ عزیز، مال اولاد سے زیادہ عزیز، دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز، حتیٰ کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ایمانک یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. حضرات محترم، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. وہ مقدس مہینہ، وہ مقدس یوم اس ماہ مقدس میں آ رہا ہے کہ جس یوم تشریف لانے والے کی اطلاع اور پیش گوئی جملہ پیغمبران اعظام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو سناتے چلے آ رہے ہیں. اس ماہ مقدس میں وہ ذات گرامی تشریف لائی ہے جو حاصل کائنات ہے. وہ ذات گرامی جو حسن کائنات ہے. وہ ذات گرامی کہ جو نبوت کی دیوار کی آخری اینٹ ہے، جس کے بعد کوئی نبی، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا. اس ماہ مقدس میں خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، رب کریم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو اسے شمار نہیں کر سکتا ہے، ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے. لیکن کسی نعمت کے عطا کرنے پر رب کریم نے احسان نہیں جتلایا ہے. اگر مومنوں پر احسان جتلایا ہے تو اس نعمت عظمیٰ کے عطا کرنے پر جتلایا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وہ پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام جس نے ہمیں مساوات کا درس دیا ہے، جس نے ہمیں عدل اور انصاف کا درس دیا ہے، جس نے گرتوہوں کو اٹھا کر سرو قد بنایا ہے، جس نے زمین کے ذروں کو آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بنا دیا ہے، وہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے، وہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے صرف تھیوری اور اصول پیش نہیں کیا بلکہ تھیوری اصول پیش کرنے سے پہلے اپنا عملی نمونہ پیش کیا ہے. وہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنی عظمت کردار کو اپنا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب مشرکین مکہ نے آپ سے آپ کی نبوت کا اعجاز طلب کیا تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، تم نے دیکھا نہیں کہ میری انگلی کے اشارے پر سورج پلٹ کے آ گیا، تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے اشارہ کیا پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ تمام معجزات برحق ہیں
100% برحق ہے، لیکن وہ پیغمبر جو صرف ایک محدود وقت کے لیے نہیں تھا، جو قیامت تک نسل انسانی کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا، اس نے جو معجزہ بیان کیا، جو اعجاز لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میرے 40 سالہ شب و روز، میری صبح، میری شامیں، میری خلوت، میری جلوت تمہارے سامنے ہے۔ اور عصر حاضر کے ایک ادیب نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آسمان سے گرنے والی شبنم میں کثافت ہو سکتی ہے، چاند کی چاندنی میں میل آ سکتی ہے، لیکن کوئی دیکھنے والی آنکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر کوئی داغ اور دھبا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ آپ کو مجنون کہنے والے، آپ کو کہ راستے میں کانٹے بچھانے والے، آپ کو اپنے گھر سے بے گھر کرنے والے، آپ کے ساتھ جنگیں لڑنے والے، آپ کے چاہنے والوں کو خاک و خون میں تڑپانے والے، آپ کے چچا سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبانے والے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ وہ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ مسلمانوں، اس مقدس مہینے میں اور جمہور کی روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو حضور سید الکونین والثقلین سیدہ آمنہ کے گھر میں ولادت پائے ہیں۔ ہر نعمت پہ ہم خوشی مناتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہو اور خوشی منانے کا یہ انداز ہو کہ اس پورے ماہ مقدس میں اپنے آقا و مولا علیہ السلام پر درود و سلام کی ایک بہار ہو، اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی عظمت کردار کا بیان ہر منبر و محراب پر ہو، امن کا درس ہو، سلامتی کا درس ہو، محبت کا درس ہو، مودت کا درس ہو، بھائی چارے کا درس ہو، عدل کا درس ہو، انصاف کا درس ہو۔ اور مسلمانوں، میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج روتی رلاتی دنیا، آج دکھوں سے بھری ہوئی دنیا، آج امن کی متلاشی دنیا، آج ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں دنیا اگر امن چاہتی ہے، اگر صلح چاہتی ہے، اگر آشتی چاہتی ہے، تو وہ اسے ایک بارگاہ سے مل سکتی ہے، اور وہ بارگاہ ہے بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک اس ربائی پر کرنا چاہتا ہوں جو کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں، ایک ہندو کی لکھی ہوئی ہے، ایک ہندو کا ہدیہ عقیدت ہے۔ میں اسی مسجد کے اسی فلور پہ یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں سنانے کا اعزاز حاصل کر چکا ہوں، آج کند مقرر کے طور پر اسے سماعت فرمائیے۔ گوپی ناتھ نام ہے، امن تخلص رکھتا ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی سیر کرتا ہے، رحمت للعالمین کے کردار پر نظر ڈالتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ شفیع امم رحمت عالمی ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے۔ شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے۔ نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے۔ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمی ہے۔ اور آخری مقطع سنیے اور اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی عظمت کردار پر اپنے سروں کو دھنیے۔
शफीए उमम रहमत आलमी है, फकत ये मताए मुसलमान नहीं है। नजाम कुहन को किया पारा पारा, तेरी जाते वाला नमू आफरी है। ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहां से सदा नूर फैला, जहां में मिरे एशिया की अजब सरजमी है। तिरे में कदे की रहे खैर साकी, हिंदू कहता है तिरे में कदे की रहे खैर साकी। ये कासा है मेरा, ये मेरी जबी है। हजरत मोहतरम, इसी माह मुकद्दस के हवाले से दावा अकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 4 रोजा तकरीबात का एहतमाम कर रही है। एक तो ये मस्जिद के सामने मुल्क भर से इशाती इदारे यहां अपनी कुतुब का एक छोटा सा बाजार लगाएंगे और दीन से ज़ौक़ रखने वाले, किताब के साथ ताल्लुक रखने वाले अपने तमाम भाइयों से और बच्चों से और बेटियों से और बहनों से मेरी यह दरखास्त होगी कि यह एक गनीमत मौका है किताब के साथ ताल्लुक कायम करने का, किताब के हुसूल का, कि जिसमें मुल्क भर से कमोबेश 40 इशाती इदारे यहां पर अपनी कुतुब लाएंगे। आप खुद तशरीफ लाएं और अपने आइज़ा और अकारिब को भी, अपने दोस्त अहबाब को भी तशरीफ लाने की दावत दें। 9 तारीख को वो किताब मुबीन, जिसके हर हर्फ के पढ़ने के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 नेकियां देता है। और सैयदुर रसूल खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम को एक हर्फ न समझना, अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। अगर सिर्फ कोई साहिब ईमान अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसके नामा आमाल में 30 नेकियों का इजाफा होता है। और फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को जरा ठहर ठहर के पढ़ो। और इरशाद फरमाया कि अपनी आवाजों को कुरान के साथ खूबसूरत बनाओ। और एक रिवायत में आया है कि कुरान को अपनी आवाजों के साथ खूबसूरत बनाओ। तलावत कलाम मजीद के लिए, हुस्न क़िराअत के लिए 9 तारीख यहां यूनिवर्सिटी फैसल मस्जिद कैंपस में इकबाल ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हुस्न क़िराअत का एहतमाम किया गया है। हमारे कुर्रा हजरात तशरीफ लाएंगे और यह किताब मुबीन, किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो कदीम, इस किताब मुबीन की तलावत की शहादत हासिल करेंगे। अल्लाह हम सबको समात की तौफीक अता फरमाए। और 10 तारीख को उसी इकबाल ऑडिटोरियम में महफिल नात होगी, जिसमें आकाए दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए जाएंगे। मारूफ नात खानान हजरात इसमें शिरकत की सआदत हासिल करेंगे। 11 तारीख को जुमा है, जुमातुल मुबारक, इसी फैसल मस्जिद के इस हाल में बाद नमाज जुमा इंशाअल्लाहुल अजीज सीरत कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हमारे मुल्क के इंतहाई काबिल कद्र ज़ुआमा तशरीफ लाएंगे। मेरी ख्वाहिश होगी, आपसे इल्तिजा है कि आइंदा आने वाले जुमा इस वक्त तक इस मस्जिद का हाल भर जाना चाहिए। यह वक्त है हुजूर की तालीमात से बेराबंद होने का। यह वक्त है हुजूर के साथ अपनी कमिटमेंट को शो करने का। यह वक्त है कि हम हर उस ताकत को और हर उस शख्स को यह बताएं कि जिसके दिल में कोई शक और शुबा है कि 1500 साल गुजरने के बाद शायद मुसलमान अपने नबी से कट गए हैं, कि नहीं, हमारे नबी से कल भी हमारा रिश्ता था, हमारे नबी से आज भी हमारा रिश्ता है।
کل بھی دین و دنیا کی سرخ روئی اور نجات کا ضامن ہمارا نبی تھا، آج بھی اگر ہمارا کوئی ملجا اور ماوا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس میں بھرپور شرکت فرمائیں اور جمعہ پڑھ کے تشریف نہ لے جائیں بلکہ زعمائے ملت کے خطابات سے مستفید ہوں۔ 12 تاریخ کو نیچے قائد اعظم آڈیٹوریم میں ہم نے اپنی بہنوں اور بچیوں کے لیے بالکل الگ صرف اور صرف خواتین کے لیے خواتین کی سیرت کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں بھی مختلف مکاتب فکر، سیرت کانفرنس میں بھی مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی ہوگی، اس لیے کہ نام مصطفیٰ پہ سب جمع ہے، نام مصطفیٰ پہ سب کا اتفاق ہے، سب ایک قرآن پڑھتے ہیں اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت الاپتے ہیں، سب اس محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نظم میں نثر میں یہاں فیصل مسجد کے اس حال میں ایک چھت